کہ AU کی بس جلال آباد سے آگے چھموگر تک نہیں آتی ہے. پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد میں نے جب اپنے حلقے کو غور سے دیکھا تو مجھے بہت محرومی نظر آئی, اور پولیٹیکلی میں نے یہ احساس کیا کہ میرا حلقہ بالکل میرے حلقے کی عوام یتیم ہے. آپ مجھے دنیور سے لے کے گورو جگلوٹ پہ میرا حلقہ ختم ہوتا ہے, لیفٹ رائٹ اس کی کیج کہ مجھے کوئی پکا روڈ آپ دکھا دیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سیاستدان سے کروائیں گے جو وکیل بھی ہیں اور پہلی دفعہ انہوں نے باقاعدہ 2020 کے الیکشن میں آزاد امیدوار کے طور پہ حصہ بھی لیا, اچھا خاصا ووٹ بھی لیے. فیوچر کے ان کے پلانس بھی یقیناً ڈسکس کریں گے. میں تعارف کروا دوں, سنان احمد ایڈوکیٹ, بڑی مشہور فیملی ہے جی گلگت بلتستان کی, ان سے ان کا تعلق ہے. سنان صاحب, بہت شکریہ. آپ صاحب یہ بتائیے کہ حلقہ 3 آپ کا تھا, بحیثیت آزاد امیدوار آپ نے حصہ لیا, کتنے ووٹ لیے تھے؟ میں نے میر صاحب 1800 پلس ووٹ لیے, 1822 ٹو بی ایگزیکٹ. سرکاری ووٹ ہمارے کاؤنٹ نہیں ہوئے, اٹ وڈ ہیو گون ٹو 22, بٹ ایسا تھا. تو آپ نے جس طرح کیمپین کی اس سے لگتا تھا کہ جو آپ کا اپنا گاؤں ہے یا ایریا ہے چھموگر, ادھر زیادہ کنسنٹریٹ کیا, آپ باہر کی طرف تھوڑا کم ہی آپ نے توجہ دی. کوئی ٹرائل بیسس کے اوپر آئے تھے سیاست میں؟ کوشش ہم نے کی میر صاحب, جتنا سیاست کو دیکھتے تھے سمجھتے تھے, یہ ایک نیا ٹریٹ تھا میرے لیے اور میری فیملی کے لیے, تو کوشش ہم نے کی اپنے حساب سے. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ جو موٹیویشن تھی, جیسے آپ نے کہا کہ ٹرائل بیسس پہ آئے تھے یا کس وجہ سے آئے تھے, موٹیویشن میر صاحب جب اپنے حلقے کو میں نے ایک پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد میں نے جب اپنے حلقے کو غور سے دیکھا تو مجھے بہت محرومی نظر آئی, اور پولیٹیکلی میں نے یہ احساس کیا کہ میرا حلقہ بالکل میرے حلقے کی عوام یتیم ہے. تو آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ. صحیح, یہی میں اصل میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کی جس طرح کی فیملی ہے, ماشاءاللہ بیوروکریسی کے اندر تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے, اور جو آ رہے ہیں وہ بھی شاید CSS ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سعید صاحب مرحوم, پھر سبتین, عثمان, اور ماشاءاللہ نام شاید میں گننا. تو یہ کیسے موٹیویشن, آپ کو کیا چیز نے تحریک دی کہ آپ سیاست کی طرف آئیں بجائے اس کے کہ آپ بھی کوئی CSS کرتے, بیوروکریٹ بنتے اچھے؟ میر صاحب, سیاست میں تو میں تقریباً جیسے آپ نے دیکھا 2020 میں آئی جسٹ جمپڈ ان ٹو دس پروفیشن. بیسیکلی تو میں وکیل تھا, تو میری پریکٹیکل لائف تو 2013 سے میں پریکٹس کر رہا ہوں. تو شروع سے گورنمنٹ سرونسی کی طرف تو میرا لین نہیں تھا. شروع میں ایک ذہن میں یہ بات تھی, موٹیویشن تھی کہ اس گلگت سے باہر نکلا جائے, تھوڑا پاکستان لیول پہ کام کیا جائے, تھوڑا پاکستان کو دیکھا جائے. تو یہ موٹیویشن لے کے میں نے اسلام آباد میں پریکٹس کرنے کا آپٹ کیا تھا. دوسری بات آپ نے جو کی سیاست کی طرف آنا, تو میر صاحب 3 چھوٹی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ود ریگارڈ ٹو حلقہ 3, جو کسی بھی ایک علاقے کی ترقی کی بیک بون ہوتی ہے. نمبر 1, پاور. لیٹ پاور کو بھی رہنے دیں. WHO کہتا ہے میر صاحب کہ 70% جو بیماریاں ہیں انسان کو, یہ کلین ڈرنکنگ واٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ میرے حلقے کے 3 جو بڑے چنکس ہیں, جلال آباد, اوشکن اور دنیور, یہ 3 بڑے چنکس میر صاحب کلین ڈرنکنگ واٹر سے محروم ہیں. حراموش کا بھی کافی ایریا کلین ڈرنکنگ واٹر سے محروم ہے. جوتل میں پانی کی کمی ہے. اس کے بعد انفراسٹرکچر, میر صاحب دنیور سے آگے آپ ٹریول کرتے رہے ہیں, آپ مجھے دنیور سے لے کے گورو جگلوٹ پہ میرا حلقہ ختم ہوتا ہے, لیفٹ رائٹ اس کی کیج کہ مجھے کوئی پکا روڈ آپ دکھا دیں. دنیور چھموگر روڈ کی حالت کا آپ کو پتہ ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ میر صاحب ان کو دیکھ کر میرا دل روتا ہے. ان کو دیکھ کے آپ نے یہ سوچا کہ آپ کو سیاست میں جانا چاہیے. لیکن یہ بتائیں, اس کے بغیر, سیاست کے بغیر بھی تو آپ بحیثیت ایک سوشل ورکر بڑا کام کر سکتے تھے کسی NGO سے, بلکہ ڈونیشن بہت سارے لا سکتے تھے. بیوروکریسی کے اندر کوئی چیف سیکرٹری بن کے, کوئی سیکرٹری بن گئے, کوئی ہوم سیکرٹری بن کے بہت کچھ کر سکتے تھے. تو کوئی جسے کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کے تحت تو سیاست میں نہیں آئے.
نہیں سر آئیڈیالوجی دیکھیں نا, آئیڈیالوجی بیسک جو ہے نا, آفٹر اسپینڈنگ مائی 10 ایئرز اپنے پروفیشن کو دینے کے بعد, دس واز دی اونلی وے. میں نے آپ کو کہا نا کہ جب میں نے گلگت بلتستان آ کے اپنے حلقے کو پریکٹیکل نظر سے جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ چیزیں محسوس ہوئیں, اور جو شارٹیسٹ روٹ جو مجھے نظر آیا, مطلب آپ کہیں کہ پچھلے 2-3 سال سے میرے ذہن میں یہ تحریک چل رہی تھی, تو دس واز دی اونلی شارٹیسٹ وے ٹو گیٹ. تو عوام کی طرف سے پذیرائی آپ کو ٹھیک ٹھاک ملی ماشاء اللہ میر صاحب؟ کتنے پرسنٹ ووٹ آپ نے اپنے گاؤں سے؟ سر اپنے گاؤں تو میں نے کلین سویپ کیا ہے. ہاں اپنا گاؤں میں نے کلین سویپ کیا ہے. اس کے علاوہ بھی میر صاحب دیکھیں نا, ایک بڑی مشہور ایک بات میں نے کسی وقت اپنی جوانی میں ٹی وی پہ سنی تھی. اپنے آپ ابھی بھی جوان ہیں, ہم نے سوری نوجوان کا تعارف کروایا. میں چل یہ کہہ دوں کہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں سنی تھی کہ حادثہ یہ نہیں کہ حادثہ ہو چکا ہے, حادثہ یہ ہے کہ سب چپ ہیں. تو ہمارے گلگت بلتستان کے بہت مسائل ہیں میر صاحب. ہم جو تفرقہ ہمارے اس معاشرے میں ہے, جس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے, فرقواریت جو ہے, جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ کا کیسا تھا رزلٹ میں, آپ نے کیا کہا, تو میر صاحب مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے میرے حلقے کے جس سیکٹ سے میرا تعلق نہیں ہے اس نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا, اور میں اس سے بہت خوش ہوں. صحیح. چھموگر کی کتنی پاپولیشن ہے سر؟ چھموگر 700 گھرانوں پہ ہے میر صاحب, اور ہمارے جو پاپولیشن کا حساب ہے آن ایوریج پر ہاؤس ہولڈ 5 بندوں کا کوئی حساب کتاب لگایا جاتا ہے. رجسٹرڈ ووٹ جو میرے گاؤں کا تھا اس بار تھا تقریباً کوئی 2000 کے 21 تھا, 2100, اور جو کاسٹ ہوا ووٹ اٹ واز راؤنڈ اباؤٹ 1100 کے قریب کاسٹ ہوا, اور جو ٹوٹل ووٹ میں نے لیا کوئی 100-150 ووٹ باہر گئے امیر صاحب, باقی سارا ووٹ میرا تھا. باقی کیا کیا مسائل ہیں, اگر صرف آپ کے ایریا سے ہی, گاؤں سے یا چھموگر پورے ایریا سے سٹارٹ کریں؟ میں حلقہ 3 کی بات کروں گا میر صاحب. ادھر سے آتے آتے پھر حلقہ 3 میں جائیں. آپ چھموگر کے ذرا مسائل کچھ. چھموگر سر سب سے پہلا میرا گاؤں کا مسئلہ ہے, اور اریگیشن واٹر ہمارے پاس نہیں ہے سر, ہمارے پاس پانی لیمیٹڈ ہے. میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہاں سے بے شمار قسم کے, میں نے خود رپورٹ بھی کیا تھا, اپینڈکس کے مریض آئے تھے ایک سیزن میں, کوئی 2 سال پہلے. میرا خیال ہے کوئی 300 اپینڈکس والا, میں آپ کو بتاؤں نا, اپینڈکس والا جی کوئی کسی ٹینکی کی غلط تعمیر کی وجہ سے ہوا تھا. دیٹس ٹوٹلی اندر سے. ہمارا پانی ڈرنکنگ واٹر ہمارا بہت اچھا ہے, اوکے, بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ اسکول, اریگیشن, اوکے, تعلیم, اریگیشن واٹر سب دیکھیں نا, ہم نے ہمیشہ فوکس کرنا ہے غریب آدمی پہ. ہمارے پاس اریگیشن واٹر نہیں ہے. ایجوکیشن اس وقت آپ دیکھیں اسکول ہمارا اپ گریڈ ہوا ہے, اس وقت میٹرک اور ایف ایس سی کی کلاسیں وہاں پہ نہیں چل رہی ہیں, اور لوگ ایسے ہیں گلگت کا کرایہ چھموگڑھ سے سر 200 سے 400 روپے ہے آنا جانا. نو بڈی کین افورڈ ٹو کم ٹو گلگت. کہ آیو کی بس جلال آباد سے آگے چھموگڑھ تک نہیں آتی ہے, راستہ نہیں ہے, راستہ ہے بس نہیں آتی ہے. بہت سارے مسائل ہیں, در کی ٹھوکریں کھائیں. آپ کو پتہ ہے کہ آزاد امیدوار کی کیا حیثیت ہوتی ہے. میں اس کے اوپر ضرور آؤں گا سنان صاحب کہ آپ آزاد کیوں لڑے رہی, لیکن یہ تھوڑا پھر بتائیے کہ ایک تو آپ نے کہا اریگیشن کا بڑا مسئلہ ہے میرے گاؤں کا, اور ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ہاسپٹل ڈسپینسری, ہیلتھ کے حوالے سے کرایہ تو بہت زیادہ ہے جانا. میں آپ کو عرض کروں گا میرے گاؤں میں ڈسپینسری ہے, لیکن آپ نے ہیلتھ کی بات کی سر, میں اپنے حلقے کے ایک ایریا پہ فوکس کروانے کی بہت مقتدر حلقوں سے. بگروٹ ایک علاقہ ہے امیر صاحب, بگروٹ میں ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جب ہمارا کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہمیں 7,000 روپے میں گاڑی بک کر کے گلگت آنا پڑتا ہے. بگروٹ میں ایک میڈیکل افسر نہیں ہے سر. میں نے اس پورے الیکشن میں اپنے کیمپین میں جدھر مجھے موقع ملا میں نے یہ درخواست کی لوگوں سے کہ بگروٹ میں ایک میڈیکل افسر, ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے, چاہے وہ 10 سے 15 بیڈ کا ہاسپٹل ہو. ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گلگت آتے ہیں ڈسپرین پر ٹھیک ہو کے چلے جاتے ہیں, لیکن وہ 7,000 روپے ان کے غریب آدمی کے گلے پڑ جاتا ہے. تو یہ کیمپین میں کیا آپ کا ایجنڈا کیا تھا جب آپ جا رہے تھے الیکشن کے دوران, کیا آپ دینے کے وعدے کر کے ووٹ آپ نے لیے؟ دیکھیں نا میر صاحب, میں نے آپ کو یہ مسائل گنوائے. ایک تو مین چیز میں نے حلقہ 3 کے لوگوں کے سامنے یہ رکھی کہ حلقہ 1 اور حلقہ 2 سے کمپیریٹیولی آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں اور آپ خود ایسیس کریں کہ ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں. ہم گلگت شہر کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ایک یہ چیز امپورٹنٹ میں نے لوگوں سے کہا, اور دوسرا میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ ہم جب تک دیکھیں نا, ہم 3-4
لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہیں حلقہ 3 میں, اور وہ پچھلے کافی عرصے سے پالیٹکس میں ہیں, اینڈ ان کی ڈیلیوری آپ دیکھ لیں, اور سیم وہی بات ہے کہ حلقہ 1 اور 2 سے اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں اور سوچیں. آزاد لڑنے کا کیوں آپ نے فیصلہ کیا تھا؟ کسی پارٹی سے کوئی آپ شمولیت کرتے ہیں؟ آزاد میر صاحب یہ تھا کہ جیسے آپ نے مجھے میرے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ایک بیوروکریٹک قسم کی فیملی سے ہمارا تعلق ہے, پولیٹیکل اتنا ہماری وہ انٹریکشن لوگوں سے نہیں تھا, تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں اپنے آپ کو تول رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا کہ آیا مجھ پر عوام اعتماد کا اظہار کرتی ہے یا نہیں, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ود دا ریزلٹ. صحیح, ٹھیک ہے, عوام نے آپ کے اوپر اعتماد کیا. اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے تول کے اپنے آپ کو شکر گزار ہوں. کیا سمجھتے ہیں کس پارٹی کے لیے آپ زیادہ موزوں ہیں؟ میر صاحب, میرا جو مقصد ہے نا, میں اپنے لیے پارٹی موضوع نہیں دیکھ رہا, میں حلقے کے لیے موضوع پارٹی ڈھونڈ رہا ہوں اس وقت کہ میرے حلقے میں کس پارٹی کا زیادہ انٹرسٹ مجھے کوئی شو کرے گا. باقی اس وقت تینوں پارٹیوں کے پریزیڈنٹ لیول سے لوگوں کے رابطے ہیں. آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ میں 2013 سے اسلام آباد میں پریکٹس کر رہا ہوں, تو وہاں بھی بہت سارے اس وقت ہمارے وکلاء, آپ کو پتہ ہے وکلاء بھی بہت ہی پولرائزڈ قسم کی ایک کمیونٹی ہے پولیٹیکلی بھی, تو وفاق میں بھی یا پاکستان لیول پہ بھی بہت پولیٹیکل لوگوں نے رابطے کیے ہیں, بٹ آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ اٹ. اچھا, مطلب کب تک کوئی آپ دیکھیں گے؟ میر صاحب دیکھ رہے ہیں ابھی پاکستان میں, آپ پاکستان کی سیاست, اس بات پہ تو آپ نہیں سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں؟ میر صاحب بہت ادنا سا سیاسی کارکن ہوں, تو پاکستان لیول کی باتیں میرے خیال میں مجھے وہ دیکھنے سے بھی نہیں دیتے. میں اپنے حلقے کی عوام کو پہلے, میں نے سر میرا بھی پروگرام یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو گو ٹو دا پیپل آف مائی حلقہ, اور اسپیشلی جو میرے سپورٹران اور ووٹر ہیں, میں ان کی رائے لوں گا, میں ان سے رائے لازمی لوں گا, میں ان سے بیٹھ کے بحث کروں گا, میں ان کو دلیل دوں گا. اگر میں ان کو زیر کر گیا تو میری بات مانی جائے گی, اگر وہ دلیل سے مجھے کنونس کرتے ہیں تو I'll go for that. اس حکومت کی کارکردگی 1 سال پلس ہوا, کیسے دیکھتے ہیں؟ میر صاحب وعدے بڑے, کام نظر نہیں آ رہا ہے. جو باتیں یا جن کو دعوے کہیں, دعوے یا باتیں 300 بلین ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے نا میر صاحب. تو ابھی میرے حلقے کی جو اے ڈی پی ہے اور پی ایم صاحب کی جو بلاک ایلوکیشن سے میرے حلقے کے لیے جو چیزیں دی گئی ہیں, میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں, بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ آئی ایم سو اسکیپٹیکل اباؤٹ اٹ کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا یا نہیں جائے گا. باقی 300 بلین ایز اف آئی آسک یو بہت بڑا ہے سر جی بی کے لیے, لیکن بات یہ ہے کہ عملی جامہ پہنایا جائے گا یا نہیں. آپ ایک لائر ہیں, قانونی معاملات اچھا سمجھتے ہیں. گلگت بلتستان صوبہ بننے جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے, جس طرح یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میر صاحب صوبہ بننے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے, یہ ایک قانونی ڈیبیٹ نہیں ہے, یہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے. آج کل جو حالات چل رہے ہیں ان میں تو مشکل ہے, یہ دس از اے پولیٹیکل تھنگ, اس پہ میں تجزیہ ہی دے سکتا ہوں. لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ قانونی طور پر کیا ہوگا جی بی کے حق میں ہوگا, سر آئی ایم ویری آپٹمسٹک, بہت حق میں ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال دوں اگر آپ موقع دیں تو. ہمارا چترال کے ساتھ ایک ایشو چل رہا ہے شندور کا, اسی طرح کے پی کا ہمارا باشا میں ایک ایشو چل رہا ہے. اس میں ہمیشہ ہماری بات کو پس پشت کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ڈیسیجن میکنگ کی بات آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار دے آر الیکٹنگ دی پرائم منسٹر اور ہم ویسے ہی بیٹھے ہیں, تو کس کو ویٹیج دیا جائے گا؟ تو ایٹ لیسٹ اس طرح کے ایشوز میں جی اس عبوری آئینی صوبے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی پرائم منسٹر کے لیے کم از کم ایلیجبل ہیں, ہوگا؟ میر صاحب دیکھیں نا, اس بات کو میں کسی اور تناظر میں ڈال دیتا ہوں کہ ادھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ بنے گا تو ہمارے زمین اور وسائل پر قبضہ, تو پنجاب صوبہ ہے, کون سے وسائل اس کے کسی نے اٹھا لیے؟ بلوچستان صوبہ ہے, اس کا اپنا کیا ہے؟ سو دا تھنگ از دیٹ کہ جب آپ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن مل جائے گی تو یہ پھر ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے پلے کرتے ہیں, رادر کہ ہم کہیں کہ ابھی بلوچستان بھی صوبہ ہے, پنجاب بھی صوبہ ہے. وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ جگنو بھی ایک پرندہ پتنگا, پروانہ ایک پتنگا, یہ روشنی کا طالب وہ روشنی سراپا. سو دا تھنگ از دیٹ کہ اٹس اس, ہم ڈیسائیڈ کریں گے, ہمارا کنڈکٹ بتائے گا کہ ہم کچھ لیتے ہیں یا ہم سب کچھ دے کے بیٹھ جائیں گے.
सियासत के साथ साथ वकालत भी अब आप गिलगित बल्तिस्तान में ही करेंगे? सर वकालत इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में करेंगे, और हमारे मुल्क के जो बानी हैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके किरदार को देखकर ये वाहिद ऐसा प्रोफेशन है कि जो पॉलिटिक्स के साथ बहुत बेहतर सूट करता है और चलता है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे अपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इंसाफ दिलाने की। विश यू बेस्ट ऑफ लक सनान साहब, बहुत वेरी शुक्रिया मच सर, प्रोग्राम आपने में टाइम आने दिया के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। सनान साहब पहली दफ़ा आए थे प्रोग्राम में, ज़रूर फीडबैक दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।